آج کی گفتگو زاہد مسجد نبوی، دولت جیش اسرت، زوج دو نور عفت، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، داماد رسول امیر المومنین، امام مظلوم شہید مدینہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باکرامت کے سلسلے میں چند اہم گزارشات عرض کروں گا، اور بنیادی طور پر اس گفتگو کی جو وجہ بنا بیان وہ ایک عابدی ہے ملعون مردود کذاب، وہ بار بار ایک بات کو دہراتا ہے، تاریخ کے ایک بہت بڑے جھوٹ کو عائشہ پاک کی طرف منسوب کر کے، اور یہ باور کرانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ قتل عثمان کا اصل سبب صحابہ ہیں، بلکہ ام المومنین عائشہ پاک ہیں، کہ وہ کہتی تھیں ایک یہودی کے ساتھ تشبیہ دے کہ عثمان غنی کی اقتلوا ناسلا فقد کفر، کہ یہ عثمان یہودی کی طرح وہ جو ناسل ہے اس کی طرح ہو گیا، کافر ہو چکا، اسے قتل کر دو۔ جناب عثمان کے قتل کے اسباب کیا تھے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ جناب عثمان کے قتل کا جو سب سے بڑا سبب تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں اقتلوا ناسل فقط کفر۔ ناسل مدینہ کا ایک یہودی تھا، اور حضرت عائشہ حضرت عثمان کو نسبت دیتی تھیں اس یہودی سے اور کہتی تھیں کہ اس ناسل کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ عابدی جو مردود ہے اس کو ہم آئینہ دکھائیں گے کہ اگر تاریخ کا جھوٹ جو ہے وہ تم عام کر سکتے ہو، خلیفہ راشد کے بارے میں ملک پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بار بار کہتے ہو عثمان غنی کو یہودی بھی کہتے ہو، کافر بھی کہتے ہو، ذرا بھی تجھے غیرت شرم نہیں آتی، تو آج ہم دکھائیں گے کہ یہود کے ساتھ تعلق کس کا ہے، یہ یہودیوں کی بار بار بات کیوں کرتا ہے، اس کا خاص تعلق ہے یہودیوں کے ساتھ جس وجہ سے یہ بات کرتا ہے۔ اگر انہیں حق ہے کہ یہ تاریخ کے جو جھوٹ ہے ان کی بنیاد پر صحابہ کی بار بار توہین کریں، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم ان کی کتابوں سے دکھائیں، ان کے جو بڑے علماء نے تسلیم کیا ہے، مانا ہے کہ یہ مذہب کیسے جاری ہوا، جاری کرنے والا کون ہے، بانی کیا ہے، تو ہم ان کو آئینہ دکھائیں کہ غیرت کرو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ خلیفہ راشد عثمان ذو النورین جو رسول اللہ کے داماد ہیں، جن کے پیچھے مولا علی شیر خدا نے نمازیں پڑھی، جن کی بیعت کی، جن کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، غازی عباس کے دوسرے سگے بھائی کا نام جو ماں سے سگا ہے اس کا نام عثمان ہے، اور سادات کی محبت عثمان غنی سے شروع سے چلتی آ رہی ہے، لال شہباز قلندر کا نام بھی عثمان ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام عثمان ہے، تو اس طرح کر کے اولاد رسول کے اندر، اولاد علی کے اندر عثمان نام جاری رہا، جو اس چیز کی دلیل ہے کہ ائمہ اہل بیت آل نبی اولاد علی عثمان غنی بلکہ ابو بکر عمر عثمان سے محبت کرتے آئے ہیں۔ جس طرح کہ کشف الغمہ کے اندر ان کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ امام زین العابدین نے ایسے مردود لوگوں کو اپنی بارگاہ سے دفع کر دیا، نکال دیا، جو ابو بکر عمر عثمان کی توہین کرنے آئے تھے، فرمایا دفع ہو جو میری بارگاہ سے، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا مسلمانوں کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہی طریقہ آل نبی اولاد علی کے اندر رہا ہے۔ جس طرح حضرت امام زین العابدین کے بیٹے زید، امام زید نے شہادت گوارا کر لی، لیکن ابو بکر عمر عثمان سے تبرہ نہیں کیا، بیزاری کا اظہار نہیں کیا، برات کا اظہار نہیں کیا، تو یہی طریقہ اہل بیت کے اندر چلتا آیا ہے۔ تو اصل میں وہ عابدی کا جو بکواس ہے بار بار کرتا ہے، اس کا رد کرنا مقصود ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ ان کے بڑوں نے مذہب چلائی اسی طرح ہے، ان کی مجبوری تھی، اس مذہب کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ اہل بیت سے ہے۔ تو ان کے بڑوں نے کیا کیا کہ پوری کتابیں خود لکھ کے اہل سنت کی طرف منسوب کر دیں، اہل سنت کے جو مشہور علماء ان کی طرف منسوب کر دیں۔ عام ان کا طریقہ یہ تھا کہ بظاہر سنی بن کے اہل سنت کے اندر گھس کے سنی راوی بن کے تو یہ روایتیں کرتے، تو اہل سنت اپنی سادگی کی وجہ سے وہ اپنی کتابوں میں درج کر دیتے، لیکن اسی طرح یہ اپنا مذہب جو ہے وہ گھڑتے رہے، چلاتے رہے۔ تو عثمان غنی کی شہادت کے بارے میں چند یہ باتیں جو کی جاتی ہیں یہ سن لیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کوئی رافضی اگر آپ سے کہے کہ یہ بات اس طرح ہے، بالکل اسے چیلنج کریں بغیر کسی پریشانی کے، آپ کہیں کہ ایک بھی صحیح سند روایت لے کے آؤ جو متصل ہو، صحیح سند ہو۔ وہ باتیں کیا ہیں جو مشہور کی جاتی ہیں؟ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن ابی بکر قتل عثمان میں شامل تھے، راضی تھے، قاتلین میں سے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کوئی بھی ایک روایت ایسی نہیں ملے گی کہ صحیح و سند ہو کہ جس کے اندر یہ ثابت ہو کہ محمد بن ابی بکر عثمان غنی کے قاتلوں میں سے ہیں یا وہ قتل عثمان پر راضی رہے۔ یہ بات بالکل غیر ثابت ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، ذرا بھی جھجکنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے اس سے مانگے، انشاءاللہ ایسی روایت نہیں لا سکے گا۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ 3 دن تک حضرت عثمان غنی کی لاش، آپ کا جسد مبارک پڑا رہا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا،
یہ بھی پرلے درجے کا رافضیوں کا جھوٹ ہے، ایسی بھی کوئی صحیح روایت نہیں ملے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مولا علی شیر خدا، جو صحابہ بار بار عثمان غنی سے کہیں کہ ہم آپ کا دفاع چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں، ان باغیوں کے خلاف ہم جنگ کریں، تو ایسے ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی شہید ہو جائیں، خبر مدینے میں پھیل جائے اور اسی طرح لاش پڑی رہے؟ یہ بالکل ناممکن ہے، بلکہ یقینی بات ہے کہ اسی دن اسی رات کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ ایک اور بات کی جاتی ہے جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ایک جہجہ غفاری اٹھے اور انہوں نے عثمان غنی سے وہ عصا چھین لیا اور بے ادبی گستاخی کی عثمان غنی کی اور اسے توڑ دیا، تو یہ روایت بھی بالکل ثابت نہیں ہے، کوئی بندہ صحیح سند سے ایسی روایت پیش نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس روایت کے بارے میں بھی بالکل بے فکر ہو جائیں، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملے گی، یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ عثمان غنی کے قتل کے اندر، شہادت کے اندر رافضی جو بہت بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، کبھی اماں عائشہ پاک کا نام لیتے ہیں، کبھی کوئی، تو یہ بات محققین نے بالکل صاف الفاظ میں لکھ دی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ لم یشارک فی قتلہ احد من الصحابہ، کہ سیدنا عثمان غنی کے قتل کے اندر صحابہ میں سے ایک بھی شامل نہیں تھا، شریک نہیں تھا۔ تو اس بات سے بھی بالکل آپ بے فکر ہو جائیں کہ کوئی صحابی شریک ہو۔ جو رافضی کذاب ملعون یہ بات کہے، اس سے آپ مطالبہ کریں کہ لاؤ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اسی طرح امام ابن کثیر نے لکھا کہ لیس فیہم صحابی وللہ الحمد، کہ اللہ کا شکر ہے، اہل سنت اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور کرنا چاہیے کہ عثمان غنی کے قتل کے اندر کوئی بھی صحابی شریک نہیں تھا۔ ایک اور بات جو کی جاتی ہے، عثمان غنی پہ الزام لگایا جاتا ہے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں انہوں نے زیادتی کی، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ بالکل تاریخی جھوٹ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ابو ذر غفاری کا اپنا ایک موقف تھا زکوٰۃ کے بارے میں، تو عثمان غنی نے انہیں یہ حکم دے دیا کہ آپ کو ایک مقام پہ منتقل کر دیتے ہیں، وہاں آپ تشریف فرما رہے ہیں، تو بالکل ابو ذر غفاری عثمان غنی سے راضی تھے اور ان کی اطاعت کرتے رہے آخری دم تک ابو ذر غفاری، اور عثمان غنی بھی ان کی اور ان کے آل و عیال کی بعد کے اندر بھی دیکھ بھال کرتے رہے، تو آپس میں ان کا کوئی خرابی نہیں تھی۔ ایک اور بات کی جاتی ہے، عثمان غنی پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مروان کو باغ فدق دے دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ آپ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ ان سے کہیں، آپ کہیں لے کے آؤ ایسی روایت، ایک بھی صحیح روایت لے کے آؤ جس کے اندر یہ ثابت ہو کہ عثمان غنی نے معاذ اللہ باغ فدق جو ہے وہ ایسے دے دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا قطعاً، عثمان غنی اپنے دور کے اندر اس سے مالک بنا دیں، جبکہ رافضیوں کی کتابوں کے اندر یہ واضح لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کے پاس بھی فدق آتا ہے، تلخیص الشافی اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے حیات ہی ہے کہ میں ابو بکر عمر کے فیصلے کو تبدیل کروں؟ مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ عثمان دے گیا ہے مروان کو، یا معاذ اللہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو اس وقت صحابہ کہاں تھے؟ خلیفہ راشد ہیں، رسول اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو رسول اللہ نے ایسے نہیں فرمایا، آپ کو پتا تھا میرے جو خلفاء ہوں گے وہ راشدین ہوں گے، اولئکم الراشدون، حضور کا ہر صحابی راشد ہے، تو راشدین ایسے کیسے کر سکتے ہیں کسی کا حق کسی غیر کو دے دے؟ تو اگر ایسا ہوا ہوتا بالفرض تو کیا ہوتا؟ صحابہ کھڑے ہو جاتے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ آیت سامنے رکھا کریں، جب کوئی الزام لگائے کسی صحابی پہ تو کہیں یہ الزام اہل بیت پہ، مولا علی شیر خدا پہ ہے، مولا علی کے ہوتے ہوئے ایسے ہو جائے، کسی کا حق غیر کا کسی اور کو دے دیا جائے، مولا علی خاموش رہیں، صحابہ خاموش رہیں، ایسی بات صحابہ کی جماعت سے بالکل ناممکن ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی بالکل ثابت نہیں ہے کہ عثمان غنی نے مروان کو فدق دے دیا۔ تو اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ عابدی نے جو عائشہ پاک، اماں عائشہ پاک کی طرف جھوٹ منسوب کیا، تو وہ روایت کیسی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کا اصل مرکزی راوی کون ہے، کہ جس کے اندر یہ ہے کہ عائشہ کہا کرتی تھی کہ ناصر کو قتل کر دو یہ کافر ہو گیا، اس روایت کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تاریخ طبری ہے، جن کے پاس ترجمہ موجود ہے وہ دیکھ لیں، 3 جلد دوسرے حصے کے صفحہ نمبر 59 کے اوپر اس روایت کا مرکزی راوی ابو نصر بن مزاحم العطار، تو یہ عابدی کا بزرگ ہے، اس کا روحانی باپ ہے اور رافضی ہے۔ اس کے بارے میں میزان الاعتدال کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ انتہا پسند رافضی تھا، عابدی صاحب یہ آپ کا بزرگ ہے، حالانکہ ان کے اپنے ہاں بھی یہ اصول ہے، جب ان پہ بات آتی ہے ان کی کتابوں پر، اہل سنت کا سارا مذہب جو ان کی کتابوں کے اندر ثابت ہے، اس وقت گر جاتے ہیں، ایسے کہتے ہیں وہ تو ضعیف ہے،
اس کے اندر تو ناسبی راوی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اگر تمہارے پاس یہ اصول ہے، تمہیں حق ہے، تو ہمارے پاس بھی یہ اصول ہے کہ ہم بھی دیکھیں جو تم نے بکواس کی ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ امام صاحب نے لکھا یہ انتہا پسند لفظی تھا۔ اسی طرح فرمایا یہ شیعہ تھا، اور ایک بزرگ فرماتے ابو خیثمہ یہ کذاب تھا، جھوٹا مکار تھا۔ یہ آپ کے جھوٹے جو بزرگ ہیں ان کا بکواس ہے کہ عائشہ پاک یہ کہا کرتی تھی۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، چیلنج ہے تمہیں۔ بار بار یہ اپنی تقریروں کے اندر یہ عابدی جو ہے سیدنا عثمان غنی کی گستاخی کرتا ہے اور انہیں بہانوں سے کافر یہودی کہتا ہے۔ لیکن ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ذرا بھی حیا غیرت ہے تو لاؤ ایک روایت جس کے اندر یہ ثابت ہو کہ عائشہ پاک نے یہ کہا تھا، ثابت کرو صحیح روایت سے، نہیں تو شرم سے پانی ہو کہ اس پانی کے اندر ڈوب کے مر جاؤ کہ میں جس بات کو عام کرتا رہا اس بات کی تو بنیاد ہی نہیں ہے، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ لوگ طریق جھوٹ کو لے کے بار بار عثمان غنی کو بہانوں سے یہ کافر اور یہودی کہتا ہے، یہ بدبخت عابدی جو ہے۔ تو ہم اسے دکھائیں گے کہ اگر تمہیں حق ہے کہ جھوٹ کو لے کے عام کرو اور خلیفہ راشد کو یہودی کہو، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم تمہاری کتاب سے توسی سے دکھائیں کہ تمہارے مذہب کی بنیادی یہودیت ہے۔ یہ دیکھو، یہ صفحہ نمبر 192 ہے۔ یہ لکھتا ہے توسی ذاکر بعض اہل العلم ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا، کہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے، یہ صرف روایت نہیں ہے، اہل علم کی رائے ہے، ان کا فیصلہ ہے، ان کا فتویٰ ہے، یہ لکھنے والا توسی ہے، اعتبار کرنے والا۔ فاسلم ووالا علی، پھر وہ بظاہر اسلام لے آیا اور علی کی محبت کا ڈھونگ رچایا، جس طرح علی کی محبت کے ڈھونگ میں یہ خلفاء راشدین کو بکواس کرتے ہیں۔ یہ کس کے پیروکار ہیں دیکھیں آپ۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وقان یقول وهو على یہودیت فی یوشع بن نون وصی موسیٰ بالغلو، وہ جب یہودی تھا تو وہ غلو کرتا تھا یوشع بن نون کے بارے میں۔ فی اسلام ہی بعد وفات رسول اللہ فی علی مثل ذلك، تو جب اسلام لے آیا بظاہر منافق یہ عبداللہ بن سبا ابن سودا، تو یہ کیا کرتا تھا، یہ اسی طرح مولا علی شیر خدا کے بارے میں غلو کرنے لگ گیا۔ اب غلو کیا تھا، وکان اول من شہر بالقول بفرد امامت علی، یہ وہ پہلا بندہ ہے جو اس بات کے ساتھ مشہور ہوا کہ حضرت علی کی امامت فرض ہے۔ یہ کس کی گھڑنت ہے، کس کی ایجاد ہے؟ عبداللہ بن سبا یہود کی، جس کو آج لوگ مذہب بنائے بیٹھے ہیں، جو معاذ اللہ خلیفہ راشد عثمان کو یہودی اور کافر کہتے ہیں۔ یہ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے۔ یہ دیکھیں تو یہ عقیدہ کہاں سے چلا؟ عبداللہ بن سبا سے۔ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ مولا علی نے پوری زندگی دعویٰ نہیں کیا خلیفہ بلا فصل کا، بلکہ مناقب آل ابی طالب کے اندر روایت حضرت علی فرماتا ہے من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا نہ کہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس قدر مولا علی شیر خدا اس مذہب سے بیزار تھے جو آپ کو پہلا کہتے تھے، اور آپ جان گئے تھے، آپ اپنے دور کے اندر اس بات کو مشہور کرتے تھے کہ نہ، ابو بکر عمر کی شان مجھ سے زیادہ ہے۔ کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے آپ تقریریں کرتے تھے، کہتے لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری۔ تو مولا علی شیر خدا بالکل واضح فرماتے ہیں کہ میں چوتھا ہوں، چوتھا نہ مانے وہ لعنتی ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ بتایا گیا کہ عبداللہ بن سبا نے کہا کہ امامت علی فرض ہے، وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ عَدَائِهِ، اور تبرہ اس نے شروع کر دیا۔ تبرے کا بانی بھی یہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا تبرہ بڑی عبادت ہے، بڑا واجب ہے، بڑا ثواب سمجھتے ہیں، اور نیٹ پہ اپنے عوام کو کہتے ہیں کہ تبرہ تم نے چھوڑ دیا۔ تو اس کا بانی بھی عبداللہ بن سبا یہودی ہے، یہ مولا علی شیر خدا کی سنت نہیں ہے، یہ اس یہودی کی سنت ہے۔ وَكَاشِفَ مُخَالِفِيهِ وَأَكْفَرَهُمْ، اور اس نے کیا کیا کہ جو مذہب گھڑا ابو بکر عمر عثمان کو، صحابہ کو مخالف کہا، تو وہ لوگوں کے سامنے، خاص اپنی ٹیم کے سامنے، وہ انہیں عقیدہ یہ پڑھانے لگ گیا اور انہیں معاذ اللہ کافر کہنے لگ گیا۔ ابو بکر عمر عثمان خلفائے ثلاثہ، اصحاب ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کافر کہنا، یہ سب سے پہلے کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے، کون اس کا موجد ہے؟ عبداللہ بن سبا یہودی۔ آج جو یہ باتیں کرے، یہ عقیدہ رکھے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ خود دیکھے۔ آگے اب توسی کیا کہتا ہے یہ بات کر، کہتا ہے فَمِنْهَا هُنَا قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّيَّةَ، کہتا ہے یہ وجہ ہے جو شیعوں کے مخالف یہ کہتے ہیں کیا، اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ،
جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعت اور رفض کی اصل یہودیت ہے، یہ یہودیت سے نکلی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے یہ طریقے جاری کیے تھے۔ ہاں جی آبدی صاحب، آپ تو خلیفہ راشد کو یہودی بنانے نکلے تھے، وہ تو آپ بنا نہ سکے تو خود آپ یہودی بن گئے۔ تو ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو ابو بکر عمر عثمان کو مومن نہ کہے ہم اسے مومن نہیں مانتے، ہم اسے مومن نہیں مانتے، اور جو انہیں کافر کہے اس سے بڑا دنیا کے اندر کافر کوئی نہیں ہے۔ وہ یہود اور مجوس کی اولاد ہے جو خلفاء راشدین کو کافر کہے، یہ اعلانیہ طور پہ ہم یہ بات کرتے ہیں۔ تو امن پسند لوگ ہیں، ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ملک کو تباہ نہ کرو، صحابہ اکرام کی گستاخی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو۔ اگر تم یہ کرو گے تو اہل سنت برداشت نہیں کر سکیں گے، ملک کے اندر پھر قتل و غارت کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ تمہاری گستاخیاں ہیں۔ اب چاہیے نا کہ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو فوراً لگام ڈالے اور ان کو اندر بند کرے جو بار بار صحابہ کی اس طرح سر عام توہین کرتے ہیں۔ آبدی کا بکواس بالکل واضح ہے، تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں حکومتی اداروں سے کہ اس نے عثمان غنی خلیفہ راشد کی توہین کی ہے، لہٰذا اس کو فوراً اندر کیا جائے۔ اب آخر میں ہم آپ کو تاریخ تبری سے